جو عزت کی توقعات رکھتے ہیں نا ہم، کیا عزت کی توقعات، وہ بہت پریشانیاں، رشتے بھی خراب ہوتے ہیں، بندے کا من بھی خراب ہوتا ہے، اللہ سے تعلق بھی خراب ہوتا ہے، روحانیت بھی برباد ہوتی ہے۔ یغلق باب العز و یفتح باب الذل، یہ ایک دروازہ بند کرنا، ایک کھولنا، بس 6 گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی کا سبق دیتا ہوں۔ آج اس کو 1 مہینہ مشق کرے۔ طریقہ کیا ہوگا طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو معزز نہ سمجھیں۔ اب کس طرح عزت کا دروازہ بند کرنا ہے؟ سمجھیں یہ نفس کا دھوکہ ہے کہ میں معزز ہوں، میں تو ذلیل ہوں۔ کیسے ذلیل ہوں؟ پیدا ایک پلید نطفہ سے ہوا ہوں۔ ایک پلید نطفہ وہ اگر کپڑے پر لگ جائے تو نماز نہیں ہو سکتی، اور سارا کا سارا اسی سے بنا ہوا ہوں۔ میری پیدائش ایک ایسے پلید قطرے سے ہے جو کپڑے پہ لگا ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو میں کس میں سارا کا سارا بنا ہوا اسی پلید قطرے سے ہوں۔ تو پلید شے معزز کیسے ہو گئی؟ سارے پلید نظر آئیں اور اپنے آپ کو پاک سمجھیں، یہ ساری خرابی کی جڑ ہے۔ یہ خرابی کی، کسی کو مت دیکھو، کسی کو مت دیکھو، جو ہے وہ اچھا ہے، آپ سے اچھا ہے، مجھ سے اچھا ہے، بس فقط دوسروں کی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو چھوڑ پرائے دھندوں کو۔ ہم ساری زندگی پرائے کے دھندے میں لگے رہتے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ بھائی چھوڑ یہ کیسا ہے، تو بتا تو کیسا ہے، اور تو کیسا ہے جواب آئے گا، تو ناپاک نطفے سے بنا ہے، تو تھا ہی کوئی نہیں، عدم تھا۔ تجھے کس شے نے مغرور کر دیا، اللہ کے سامنے سرکش کر دیا؟ تو تھا ہی کچھ نہیں، اس نے چاہا ہو جا تو ہو گیا۔ آج چاہے کہ نہ رہے تو نہیں رہے گا، کرتا کس چیز پر ہے؟ پہلے یہ کہ تو بنا کیا، میں بنا کیسے ہوں، بنا پلید شے سے ہوں، اب ہوں کیسے، میں تو ہوں ہی نہیں۔ اتنا بے ثبات اور ناپائیدار ہوں کہ اگر وہ آج اشارہ کر دے کہ تو نہ رہے، بس یہ میں ہوں۔ اور یہ جو قدر و منزلت اپنی توقع کرتا ہے، اور اگر تو آج وہ تجھے کہہ دے کہ نہ رہے اور میں آج مر جاؤں، تو میں وہی ہوں، کئیوں کا باپ ہوں، کسی کا شوہر ہوں، کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا دوست ہوں۔ وہ ہاتھ چومنے والے، پاؤں چومنے والے، دعائیں آ کے کروانے والے، زیارت کرنے والے، حاجتوں کے لیے پیش ہونے والے، عزت کرنے والے، سارے اولاد اندر باہر کے سارے لوگ 4 گھنٹے بھی گھر میں نہیں رکھیں گے، اٹھا کے مٹی میں پھینک آئیں گے۔ میں یہ ہوں، میں گھر ہی کوئی نہیں رکھے گا، بیٹے بھی چھوڑ دیں گے، نکالو اس کو لے جاؤ۔ ہے کوئی گھر میں مرنے کے بعد شیشے میں سنبھال کے رکھنے کو تیار؟ ہم میں سے کوئی شخص بتا دے بھئی میں مروں گا تو میری اولاد مجھے شیشے میں سنبھال کے رکھے گی؟ ہے کوئی؟ ہر ایک کو جا کے مٹی میں ڈالانا ہے۔ تو گویا ابتدا پلید نطفے سے ہوئی، انتہا مٹی میں جا کے ہوئی۔ میں یہ ہوں، میں کس طرح معزز ہو گیا؟ کچھ خمار اتر رہا ہے میری بات سے یا نہیں؟ بولیے نا، نہیں اتر رہا؟ اتر رہا ہے نا؟ میں کیسے معزز و عزت والا بن گیا؟ پیدا پلید نطفے سے ہوا، انجام مٹی میں جا کے چلا جانا ہے۔ مٹی میں بند کر آئیں گے، اوپر منو مٹی ڈال آئیں گے۔ اس کے بعد میرا کیا ہوگا؟ انجام پھر کیڑے مکوڑے، مٹی میں مٹی ہو جاؤں گا اور کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، الا اس جسم کے کہ پھر اس نے چاہا تو وہ سلامت رہ جائے گا۔ بس تو بات تو اس کی ہے ساری۔ تو جس کے کرنے سے سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر وہی عزت والا ہے نا، پھر اسی کی عزت ہے، میری کیا ہے؟
ہم میری بات کو تو اپنی ابتدا کو دیکھیں، اپنی انتہا کو سوچیں، اور قبر میں پیپ ہو جائے گی، ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی، جسم خاک میں مل جائے گا، اور ابتدا یہ تھی، انتہا یہ ہے، اور درمیان بقا یہ ہے۔ وہ میرا زندہ رہنا چاہے تو زندہ ہوں، آج نگاہ ہٹا دے تو ختم ہو جاؤں، تو حکم موت کا دے دے تو مر جاؤں۔ وہ مجھے علم اس نے دے رکھا ہے، آج اگر وہ سلب کرنا چاہے، صبح اٹھوں تو کچھ بھی نہ معلوم ہو، نیرا چٹا جاہل ہو جاؤں۔ اس نے سفید چمڑی بنا دی ہے، وہ چاہے صبح اٹھوں تو کالا سیاہ ہو جاؤں، بدصورت ہو جاؤں۔ کیا اس نے جن سے ناراض ہوا بندر اور سور نہیں بنا دیا تھا؟ تو میں کیوں نہیں بندر سور بنتا؟ میرے اعمال اور کرتوت ان سے اچھے تو نہیں ہیں، برے ہیں۔ بندر کرتوت، بندر سور بننے کا حقدار ہوں، بنتا اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، کسی کے حیا سے اس نے روک رکھا ہے، کسی اپنے محبوب کے حیا کی وجہ سے روک رکھا ہے کہ اس نے وعدہ کیا محبوب وہ پہلے والا عذاب آپ کی امت کو زندگی میں نہیں دوں گا، بعد میں حساب ہوتا رہے گا۔ ورنہ تو میرے اعمال اس قابل تھے کہ پتہ نہیں بندر خنزیر بن جاتا۔ انہوں نے بھی نافرمانی کی تھی نا۔ بس میں نے چند نمونے آپ کو بتائے کہ باب العز، عزت کا دروازہ کیسے بند ہوگا۔ اپنی حقیقت کو ابتدا اور انتہا تک اپنی حقیقت کو اس طرح پائیں